السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی رپورٹ کا آغاز پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کی گونج، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بلوچستان، کوئٹہ میں زخمیوں سے ملاقاتیں، علاج معالجے کی تفصیل معلوم کی۔ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، کشمیر جلد آزاد ہوگا۔ دورہ مظفر آباد میں معززین اور سابق فوجیوں سے گفتگو، شہداء یادگار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کی کرپشن کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وفاق کے جناح اسپتال کراچی کو دوبارہ سے کرپشن کا میدان بنانے کے لیے کرپٹ مافیا دوبارہ میدان میں کود گئی۔ صوبائی وزیر داخلہ کا ذاتی گھر جلنے میں کوئی فرد نہ جلا، 28 ملزمان جیل میں۔ سانحہ گل پلازہ میں سینکڑوں لوگ جل گئے لیکن ایک بھی ملزم جیل میں تاحال نہیں۔ محکمہ صحت کے سینکڑوں ڈاکٹر سالوں سے بیرون ملک میں رہتے ہوئے تنخواہ اور ملازمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور صحت سے جڑی حقائق پر مبنی خبروں اور رپورٹ سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور فرما دیں۔ ناظرین کرام، صورتحال کچھ یوں ہے کہ سندھ میں حکومت اور حکومتی انتظامی ڈھانچے کو علیحدہ کر کے حکومت اور انتظامی مشینری کو بنانے اور چلانے والے مسلسل 18 سالوں سے مشکل میں، اور یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ عصر حاضر میں یہ وہ مظلومین ہیں جن کی کہیں کوئی سنوائی نہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے اور چلانے والی طاقت اللہ ذوالجلال کی ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو ہمیشہ وقت کے یزید اور فرعون تاریخ انسانی میں گمنام ہو کر قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی قومی سیاسی تاریخی حقیقت ہے کہ جب بھی ملک اور قوم پر مشکل وقت آیا، افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے آگے آئی۔ حالیہ قانون شکن کرپٹ ترین اپنے محکمے کے ملازمین کے لیے خوف و دہشت کی علامت اور عوام کے لیے وبال جان بننے والی نوکرشاہی کو ہٹانے کے عمل میں سندھ میں جاری سسٹم کے ڈان کا نہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے کراچی کی تاجروں کی ان شکایات کے نتائج کا آغاز ہے جس پر بلاول زرداری بھی تاجروں کے سامنے بڑے بلبلائے تھے، اور سندھ پبلک سروس کمیشن جو آئینی اور قانونی ادارہ ہے جس کا کام غیر جانبدار اور شفاف طریقے سے سرکاری ملازمین کو میرٹ کے مطابق ملازمت فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس ادارے کو سائیں سرکار نے جس درجے پر پہنچا کر اسے حکومت اور حکومتی سیاسی جماعت کی گھر کی لونڈی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کا ثبوت بار بار سندھ ہائی کورٹ کے اقدامات سے ہر ذی شعور شہری بآسانی لگا سکتا ہے، جسے میرٹ کے بجائے اشرافیہ کے کوٹے کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ افسوس کہ زر صحافت کا ایک حصہ بھی اس لاقانونیت کا حصہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جہاں دوہرے ڈومیسائل بہت بڑا جرم ہے، اس قومی جرم کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے کس طریقے سے تحفظ کیسے فراہم کر رہا ہے، پہلے آپ ہماری اسکرین پر سندھ پبلک سروس کمیشن کے سرکولرز کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا، حیرت انگیز طور پر سندھ کے دو مختلف اضلاع کے ڈومیسائل ہولڈر کو بطور سزا دونوں اضلاع کے ڈومیسائل کو منسوخ کر کے امتحان سے ہمیشہ کے لیے ان پر پابندی عائد کرنے کے بجائے سندھ پبلک سروس کمیشن دوہرے ڈومیسائل بنوانے کے سنگین الزام میں ملوث امیدواروں کو یہ سہولت فراہم کر رہا ہے کہ وہ ایک ڈومیسائل منسوخ کروا کر امتحان میں شریک رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر محکمہ سے سندھ میں 2013 سے آج تک بھرتی ہونے والوں کی تعلیمی اسناد اور ڈومیسائل کی چھان بین کی جائے
تو 90% محکمہ صحت کے حالیہ ملازمین اہل اور میرٹ کے حقدار امیدواروں کی اسامیوں پر جعلی بھرتی پر اپنی حالیہ ملازمت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ سندھ میں سرکاری ملازمتیں قانون اور میرٹ کے بجائے نیلام کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ اب آئیے جناح اسپتال کراچی میں ادویہ چوری کی دوسری بڑی پکڑی جانے والی واردات کی جانب، جہاں حیرت انگیز طور پر چوروں نے بھی دھندا گندا میں ملوث ہونے کے باوجود چور کا شور مچا کر وائی ڈی اے کے سامنے زائد المیات پی ڈی ایف بھی اب سامنے آ گئی ہے، اور چوری کی اس واردات کو چوری پکڑنے والے خلاف قانون افسر ڈاکٹر عدیل سمو، جو محکمہ صحت سے تنخواہ مریضوں کو بے ہوش کرنے کی لیتے ہیں، انہوں نے نہ تو چوروں کو پکڑا نہ ان کا یہ کام ہے، لیکن اس چکر میں اپنے اقدامات سے انہوں نے از خود اپنی چوریوں اور چوروں کی سرپرستی کا وہ پینڈورا باکس خود ہی کھول دیا ہے کہ جہاں باب الاسلام سندھ میں مظلوموں کی آہ و فغاں اللہ کیاں آج قبول ہوئیں، اور صوبے میں سب سے بڑے کرپٹ ترین قانون شکن اور فرعونی مزاج کے حامل سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ سندھ ہائی کورٹ کے عدالتی حکم کا سب سے پہلا نشانہ بنے، جن کے اے ٹی ایم کے طور پر کام کرنے والے ڈاکٹر عدیل سمو کی شہرت بھی وقت کے جلادوں میں تھی۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر پی ڈی ایف غیر رجسٹرڈ تنظیم جے پی ایم سی کے اعلامیے کا عکس اور ڈاکٹر عدیل سمو کی تصویر ریحان اقبال بلوچ کے ہمراہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اعلامیہ اور ریحان اقبال بلوچ کی عدیل سمو کے ساتھ تصویر ملاحظہ کی۔ پہلے تو پی ڈی ایف کی غیر رجسٹرڈ تنظیم ہماری رائے نہیں ہے۔ سابق پی ڈی ایف سندھ کے صدر اور سینیٹر ڈاکٹر عبدالکریم خواجہ کا یہ موقف پارٹی کی ذیلی تنظیم کے حوالے سے کہ ان کی تنظیم کو کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، اور تنظیم کے حالیہ عہدیداروں کے 3 سالہ دورانیہ مکمل ہونے کی خبر بھی ان تنظیمی عہدیداروں کی جانب سے دی گئی ہے جو اب اپنے آپ کو سابقہ کہلاتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ، جن کا ڈومیسائل خیرپور کا یا اندرون سندھ کسی ضلع کا ہے لیکن وہ کراچی کے صدر ہیں، ان کے نامزد کردہ جے پی ایم سی کے یونٹ کے صدر ڈاکٹر عدیل سمو اپنی تنظیم کی اس حقیقت کا اعتراف شاید اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے این ڈی این کو یہ بھی معلوم چلا ہے کہ جے پی ایم سی کے پیرامیڈیکل اسٹوڈنٹس نے ادویہ چوری کی دوسری واردات پکڑی تھی، اور اپنے اس دعوے میں انہوں نے ایل ڈی این کی ٹیم کے سامنے ان لوگوں کو بھی پیش کیا جو ہسپتال میں اس وقت علاج معالجے کے لیے آئے ہوئے تھے اور واردات پکڑنے کے عینی شاہدین ہیں، لیکن جیسا کہ محکمہ پولیس میں سپاہیوں کی کارکردگی ایس ایچ او اپنے سینے پر بطور تمغہ سجا لیتا ہے، ڈاکٹر عدیل سمو نے چوری کی پہلی واردات کے بعد خود پکڑنے والے چوروں کی ایف آئی آر میں خود مدعی بننے کے بجائے ہسپتال کے چوکیداروں کے انچارج سجاد حسین کی جانب سے کیوں ایف آئی آر درج کروائی ہے، اور اس کے انکار پر اسے معطل کرنے کی کیوں دھمکی دی، جبکہ آپ درج کرائی گئی ایف آئی آر کا عکس بھی اسکرین پر پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ایف آئی آر کا عکس اور سجاد حسین بلوچ کی تصویر ملاحظہ کی، جبکہ کل تک ڈاکٹر عدیل سمو وائی ڈی اے کے ڈاکٹروں کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے تھے۔ پی ڈی ایف اور وائی ڈی اے مل کر اہم معاملات پر ایک ساتھ ہوتی تھی۔ ایم ڈی کیٹ میں ہونے والی کرپشن پر اپنی حکومت کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کو ہٹانے کی مہم میں یہ ایک ساتھ تھے، تو عدالتی حکم کے آتے ہی اپنی حکومت کے تگڑے سیکریٹری صحت کو ہٹانے اور ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے ایسے ہی اعلامیے کے ساتھ یہ زائد المیات تنظیم کے مفاد پرستوں کا ٹولہ میدان میں کودا تھا۔ اب موجودہ نئی انتظامیہ کے آنے کے بعد جب پی جی شپ
پوسٹ گریجویشن، بی ایس این نرسنگ اور پیرامیڈیکل میں داخلوں کی ایڈوانس واپسی کا مرحلہ آیا ہے تو سیاہ ملبے کا رخ وائی ڈی اے کی جانب کر کے خود کو ساہوکار بننے والے پہلے یہ تو بتائیں کہ ایل ڈی این کو جے پی ایم سی کے دن بھر غریب سینیٹری ورکرز کے فون آتے رہے کہ آپ ہماری آواز بھی اٹھائیں۔ ڈاکٹر عدیل سمو ہمارے سینیٹری انسپیکٹر اسماعیل ملک کے ذریعے ہم سے بھی ماہانہ 50,000 روپے رشوت مہنگائی کے اس دور میں وصول کر رہا ہے۔ آپ ارباب اختیار تک ہسپتال کے ہم غریبوں کی آواز اور فریاد پہنچائیں۔ ڈاکٹر عدیل سمو کی اس کھلی رشوت خوری کی گراوٹ کی اس سطح سے آپ خود موازنہ کریں کہ یہ اقدام پاکستان کے بانی کے نام سے منسوب ہسپتال، جس کا ماضی قومی، مثالی اور تاریخی ہے، اس ہسپتال کے وقار کو مٹانے کے لیے حکومت سندھ کا 17 گریڈ کا بے ہوشی کا ڈاکٹر، 1 سے زائد 6 اہم انتظامی محکموں کا داروغہ کس قانون کے تحت بنا بیٹھا ہے اور اسے کس نے یہ اختیارات سونپے ہیں؟ اس حوالے سے مزید تہلکہ خیز گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گا، جبکہ صوبائی حکومت کے سابق سیکریٹری صحت کے مختلف وہ حوالے جو باقیات کی صورت میں اب تک صوبائی محکمہ صحت کے اہم عہدوں پر موجود ہیں، ان کی جانب سے ایل ڈی این کو بتایا جا رہا ہے کہ مختلف ہسپتالوں کے انتظامی سربراہان جو ان کے سابق سیکریٹری صحت کے اے ٹی ایم کارڈز کی شہرت رکھتے تھے، ان کی پیشیوں کی اطلاعات ہیں۔ سیکریٹری صحت کے فیورٹ ترین کزن ڈاکٹر عتیق الرحمن قریشی کی پیشی کا بطور خاص ایل ڈی این سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان تمام خبروں کی تصدیق ایل ڈی این کی تحقیقاتی ٹیمیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی کوئی خبر میچور ہوئی ہم ناظرین کے سامنے ضرور پیش کریں گے۔ جمشید روڈ کے ہسپتال میں مریضوں اور انتظامیہ کے مابین تنازع، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے کیا کیا؟ گھوسٹ اور کیڈر چینج ملازمین کی وجہ سے محکمہ صحت کے سالانہ اربوں روپے کے نقصان کے ساتھ اور بہت کچھ انشاءاللہ ہفتے کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔